من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، یہ میرے لیے شرف و سعادت کی بات ہے کہ میں اس وقت ازہر الہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے آپ تمام طلبہ کے اوپر بھی کہ آپ حضرات کو اس ادارے میں علوم شرعیہ حاصل کرنے کا اس نے موقع عطا کیا۔ یہ وہ ادارہ ہے جو فکر نانوتوی کا حامل ہے، اور فکر نانوتوی کے حاملین وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر انسانی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی اشاعت اور دفاع کا خدمت انجام دی اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام اور جو تعلیم پوری امت کو دی ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک با مقصد زندگی گزاریں اور ہمارے ہر کام کے پیچھے مقصد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں کے پیچھے ہمیں متعدد حکمتیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد صحیح معنی میں یہ تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کریں، اور اس کے دین کا دفاع کریں، اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کی نشر و اشاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اس بات پر زور دیا کہ ہمارے اندر نافعیت پیدا ہو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر نافعیت ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ اسی طرح مثالیں دیتا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا کہ ڈاروینین ایولیوشن کے ماننے والوں کے نزدیک بقائے اصلاح کا قانون ہے، اور جبکہ قرآن کریم نے جو اصول پیش کیا وہ یہ ہے کہ بقائے انفع کا قانون پیش کیا، کہ اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جو زیادہ نفع بخش ہوگا، اس دنیا میں وہ باقی رہے گا جس سے لوگوں کو نفع پہنچے گا۔ لہٰذا اگر ہم نے اور آپ نے اپنے اندر نافعیت کو پیدا کیا جس کے ذریعے تمام انسانوں کو نفع پہنچے، تو یاد رکھیے باقی آپ ہی رہیں گے، باقی آپ ہی رہیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لہٰذا اس بات کا عزم کرنا ہے ہم سب کو کہ ہم اور آپ اسلام کی حفاظت کی خدمت انجام دیں گے، اور ہر زمانے میں جتنے نئے فتنے اٹھیں کبھی ان فتنوں سے ہم مروب نہیں ہوں گے۔ جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں ایمان اس طرح راسخ ہو گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کا عظیم الشان نظام انہوں نے پلٹ ڈالا، لیکن کبھی اس نظام سے مرعوب نہیں ہوئے، کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا اس طرح چل رہی ہے، نبی ہمیں دوسری طرح چلا رہے ہیں۔ بیان کیا ایک شخص نے ایک صحابی رسول سے استہزان کہا، ارے تمہارے نبی کیا استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں؟ انہوں نے یہی جواب فخر کے طور پہ کہا کہ جی ہاں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اس کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس دین کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ یہ دین طہارت سے لے کر آگے تک اور ہر انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تعلیم رکھتا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کامل اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز روزہ رکھنے والے بن جائیں، بلکہ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو اسلامی ہو جائے، ہم ہر چیز اسلام کے مطابق کریں، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان رہا، فضل رہا کہ اللہ نے
ہم سب کو اس دین کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کس طرح کرتے ہیں، چونکہ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ اس شخص کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت ہم سے سلب کر لی جائے اور کسی اور کو دے دی جائے۔ اسی طرح وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب جب چاہے گا جیسا چاہے گا جس سے چاہے گا ویسا کام لے گا۔ اس رب سے استعانت کرو، اس رب سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر ڈٹے رہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے اور اسی دین اسلام پر ہی مریں گے، اس کے علاوہ کسی اور نظام پر نہیں مریں گے۔ ایک دوسرا پیغام جو میں آج اس مبارک مقام سے دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام بہت اہم ہے۔ یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ملک کے تمام ان طلبہ کے لیے ہے جو کسی بھی ادارے میں علوم شرعیہ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دین کا جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ امت کا تعلق ہے۔ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن کے ذریعے امت میں کسی بھی طرح تفرقہ ہو اور انتشار پھیلے۔ اب کسی بھی طرح کی عصبیت ہمارے اندر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو الگ الگ قسم کی عصبیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیتوں کو ختم کیا، چونکہ وہ عصبیتیں امت کو اور انسانوں کو متحد ہونے سے روکتی تھیں۔ اور ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے، وہ مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، جزئیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اس امت کی خوبی ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے کل ٹوٹی پھوٹی باتیں میری زبان سے کہلوا دی، محض اس کا فضل ہے، اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعائیں۔ اور میں ایک چیز اور بتاؤں کہ اس ڈیبیٹ اور مناظرے کو جو انجام دیا ہم نے، اس کی آخری تیاری اسی سرزمین دیوبند میں ہوئی۔